بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج آپ سب کو مدعو کرنے کا مقصد خیر یہ ہے کہ کل 28 جنوری 2025 مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک ATT ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر سنی دعوت اسلامی کا جو مدارس کا شعبہ چلتا ہے، شعبہ مدارس، اس کے تمام اداروں کا مشترکہ اجلاس ہے، جس میں 185 بچے اور بچیاں، حافظ، عالم، عالمہ، قاری، قاریہ اس کی سند لے رہے ہیں، اور اس میں خطاب کرنے کے لیے داعی کبیر ہمارے امیر حضرت علامہ مولانا الحاج محمد شاکر علی نوری صاحب خصوصی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اصل میں شعبہ مدارس کے قیام کا ہمارا مقصد یہ تھا، 2007 میں چند مدارس کو لے کر ہم لوگوں نے اس شعبے کی بنیاد رکھی، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا گنبد و مینار کا یہ جو شہر ہے، اس میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک ذوق یہ ہے کہ ہر انسان اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھوانا چاہتا ہے، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ اتنا قرآن ہر بچے کو اور بچی کو پڑھنا ہے کہ وہ تلاوت کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ کلمے ہیں، نماز ہے، اور غسل ہے، وضو ہے، ضروریات زندگی کے مسائل وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اپنے علم میں ہو۔ تو دارالعلوم کے اندر سب لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکاتب ایسے قائم ہونے چاہیے جس میں بچوں کو قرآن کے ساتھ ضروریات زندگی کے اور شرعی عقائد، یعنی کہ شرعی مسائل اور عقائد سے متعلق معلومات ان کو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے مکاتب اور مدارس کا سلسلہ 2007 سے شروع کیا، اور اب الحمدللہ پورے شہر میں ہمارے 82 مکاتب ہے اور 4 دارالعلوم ہے۔ ایک دارالعلوم جو ہے وہ قیام و تعام کے ساتھ ہے، جو جامعہ قادریہ کے نام سے ہے، اور باقی 3 دارالعلوم ایسے ہیں جو بچے اور بچیاں آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم اپنے شہر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ الحمدللہ جو ہے وہ شعبہ مدارس سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ بالخصوص یہاں پر جیسے یہ جو مسجد یا رسول اللہ ہے، صرف یہاں پر جو بچے آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں 450 سے زائد ان کی تعداد ہے، اور جن بچوں نے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے صرف یہاں پر ان کی تعداد 22 ہے، اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں نے بھی، بچیوں نے بھی، 2 بچیوں نے قرآن مقدس مکمل حفظ کیا، اور کل فجر سے لے کر وہ بچیاں شام تک انشاءاللہ ایک بیٹھک میں بچیاں پورا قرآن سنانے والی ہیں الحمدللہ تعالی۔ اس سلسلے میں آپ کو لوگوں کو زحمت دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ پہلی مرتبہ ہے، جی ہاں، میری اپنی معلومات میں تو پہلی مرتبہ ہے کہ 2 بچیاں ایک بیٹھک میں قرآن شریف مکمل سنا رہی ہیں۔ تو نام ہے کچھ، ہاں بالکل، ہاں بالکل، یہاں پر ہی وہ مدرسہ چلتا ہے مرکز پر۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی تھی شہزادی، جن کا نام بی بی حافظہ جمال تھا، انہی کے نام سے یہ مدرسہ رکھا گیا، بی بی حافظہ جمال کے نام سے، یہی چلتا ہے مرکز پر، اور اس میں بچیاں حفظ کرتی ہیں۔ حافظ آصف قادری صاحب جو ہے وہ ان بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پردہ باضابطہ جو وہ بچیوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ مدرسہ شروع ہونے سے لے کر کے مدرسہ ختم ہونے تک بیٹھی رہتی ہیں، ان کی موجودگی میں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ۔ سعدیہ اشفاق احمد، یہ ام ایمن، یہ 2 بچیاں ہیں۔ سعدیہ
اشفاق احمد کا محلہ کون سا ہے؟ ہزار کھولی کی یہ بچی ہے، ام ایمن نئے اسلام پورے کی بچی، ہزار کھولی اور نئے اسلام پورے یہ دو بچے ہیں۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچیاں ابھی یہ اچھی حافظہ بن گئی ہے تو دوسری بچیوں کو بھی یہ بچیاں پڑھا سکتی ہے اور یہ حفظ کا معاملہ بچیوں میں اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ مرتبہ جو حافظ ہوئے تھے اور اس مرتبہ جو ہوئے کوئی فرق ہے کم زیادہ بڑی ہوئی ہے کیا؟ پچھلی مرتبہ سے بہت زیادہ اس مرتبہ تعداد ہے حفاظ کی، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ ہیں اپنے یہاں کنڈیشن یہ ہوتی ہے اسی حافظ کو ہم سند دیں گے حافظ کی جو کم سے کم ایک مرتبہ تراویح سنا سکے، جو تراویح نہیں سنائے گا اس کو یہاں سے سند نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اپنی یہاں سے کنڈیشن ہوتی ہے، ہم اسی کو حافظ مانتے ہیں جو تراویح سنا چکا ہو، اگر وہ تراویح نہیں سنائے گا تو ہمارے یہاں سے اس کو سند نہیں دی جائے گی، یہ اپنی یہاں کا دستور ہے۔ تو اس مرتبہ جو حافظ ہو رہے ہیں حفاظ ہیں وہ تراویح اس مرتبہ رمضان میں سنائیں گے یا پھر وہ بہت سارے لوگ پچھلے سال سنا چکے ہیں، اب اس مرتبہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ پچھلے سال تراویح سنائی، کچھ لوگوں نے اکیلے پورا قرآن سنایا، کچھ لوگوں نے دو بچوں نے ایک ساتھ مل کے سنایا، اور جو تراویح نہیں سنا رہے تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیں تو وہ سند کے مستحق ہو جائیں، یہ ہے۔ اب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ علاوہ میڈیکل لائن پر بھی کام چل رہا ہے، وہ ہاسپٹل کب تک شروع ہوگا؟ دیکھیے ہاسپٹل تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے۔ ہاسپٹل کب کا شروع ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مستری لوگ ہیں یا جو دیگر فرنیچر ہے، کلر ہے، تو یعنی یہ سارے کاموں میں جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ پریشان کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ مزدوروں کے پیچھے تھوڑا سا تھک رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کچھ رکاوٹیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ کرے یہ کام ہو جائے تو جلد سے جلد انشاءاللہ اس کا افتتاح عمل میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ سماجی کام ہے، فلاحی کام ہے، یہ سارے کام سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ کچھ کام بہت سے ایسے ہیں کہ ہم جن کی تشہیر نہیں کرتے، نہ کرنا اس کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہم لوگوں نے آن اسٹیج کرنا بند کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو مستحق لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو جو جتنا مستحق ہوتا ہے ہم اس کی خاموشی کے ساتھ مدد کر کے ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم آن اسٹیج یہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرماتے بھی، اس میں عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اب تھوڑا سا اس میں احتیاط کر رہے ہیں، اور مگر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے پیمانے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو اس سال ربیع الاول شریف میں 1500 سال پورے ہو جائیں گے تو جو ہمارا 12 دن کا پروگرام ہے اس کے اندر ایک دن ہم انشاءاللہ اس میں اجتماعی نکاح کی بھی تقریب بڑے پیمانے پر رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے وہ وقت پہ بات ہوگی۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ابھی سر دست یہی ہے کہ جو شعبہ مدارس کی جو خدمات ہیں اس میں ماشاءاللہ 3000 سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یعنی کہ ٹیچرز کا، معلمین اور معلمات کا ایک بڑا عملہ اس میں سرگرم عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ لوگ ٹیچر نہیں ہے لیکن پھر بھی شعبے سے جڑے ہوئے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں بفضل تعالیٰ، اور یہ جو سارے کام ہیں اور الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے لوگوں کے تعاون سے، ان کی مدد سے اور ان کی محبتوں کے ذریعے سے یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری مدد کرتے اس نیک کام میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہیں برکتوں سے نوازے، اور آپ سب لوگ بھی، ہم جب آواز دیتے آپ لوگ تشریف لاتے، اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں، اور تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کہ کل 28 جنوری 2025 کو مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک ATT ہائی اسکول گراؤنڈ پر جو ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے، جس میں ردا پوشی اور دستار حفظ، دستار فضیلت ہونا ہے، اور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا فکر انگیز خطاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہوگا، بہت فکر انگیز خطاب ہوگا، پلٹو اپنے رب کی طرف۔
رجوع اللہ، اس لیے کہ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو مسائل قوم کو درپیش ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حالات کیوں نہیں بدلتے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک لوگ خود نہیں بدلتے اللہ ان کے حالات نہیں بدلتا۔ تو اس لیے رجوع اللہ کی دعوت کے لیے کل کی محفل انشاءاللہ بہت مؤثر ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ آپ سب حضرات بھی تشریف لائیں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی میں ان سب کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔